القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحیم. والثالث اسم الفاعل، اور عوامل قیاسیہ میں سے تیسرا اسم فاعل ہے. وهو كل اسم اشتق من فعل لذات من قام به الفعل، اور اسم فاعل وہ اسم ہے جو فعل سے ایسی ذات کے لیے مشتق ہوا ہو، من قام به الفعل، جس کے ساتھ فعل قائم ہو. وَهُوَ يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ كَالْمَصْدَرِ، اور وہ مصدر کی طرح اپنے فعل کا عمل کرتا ہے. فَإِنْ كَانَ مُشْتَقًّا مِنَ الْفِعْلِ اللَّازِمِ فَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ فَقَط، پس اگر وہ فعل لازم سے مشتق ہو تو صرف فاعل کو رفع دیتا ہے. مثل زید قائم ابوہ، جیسے کہ زید قائم ابوہ، جس کا ترجمہ ہے زید اس کا باپ کھڑا ہے. وَإِنْ كَانَ مُشْتَقًّا مِنَ الْفِعْلِ الْمُتَعَدِّ، اور اگر وہ فعل متعدی سے مشتق ہو فَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ، تو فاعل کو رفع دیتا ہے. وَيَنْصِبُ الْمَفْعُولَ بِهِ أَيْضًا، اور مفعول بہ کو نصب بھی دیتا ہے. مثل زید ضارب ابوہ عمرو، ابوہ عمرن، جیسے کہ زید ضارب، یہاں ہمارے اس نسخے کے اندر جو ہے غلامہ ہے. زید ضارب غلامہ عمرن، جیسے کہ زید ضارب غلامہ عمرن. اس عبارت کے اندر صاحب کتاب نے عوامل قیاسیہ کی تیسری قسم اس میں فاعل کو بیان کیا ہے. اور اس میں فاعل کی سب سے پہلے تعریف کی ہے کہ اس میں فاعل ایسا اسم ہے جو فعل سے مشتق ہوتا ہے اور اس ذات کو بتاتا ہے جس کے ساتھ فعل قائم ہو. یہ اس میں فاعل کی تعریف ہو گئی. اور دوسری کتاب میں اس کی اور وضاحت ہے کہ یہ قیام بطور ثبوت نہ ہو بلکہ بطور حدوث ہو. یہ اس میں فاعل کی تعریف ہو گئی. دوسری بات اس ساری کتاب نے بتایا ہے کہ اس میں فاعل یہ عامل ہے، عامل قیاسی ہے، اور اس کا عمل مصدر کی طرح ہے. جس طرح مصدر فعل جیسا عمل کرتا ہے، اسی طرح اس میں فاعل بھی فعل جیسا عمل کرتا ہے. تو مصدر اور اس میں فاعل عمل کے سلسلے میں فعل کے مشابہ ہیں. لہذا اگر فعل لازم سے بنا ہے اس میں فاعل تو صرف فاعل کو رفع دیتا ہے. جیسے صاحب کتاب نے اس کی مثال دی ہے زید قائم ابوہ. سب سے پہلے اس کے اندر تعریف کو دیکھ لیجیے آپ. ترجمہ اس کا یہ ہوگا زید قائم ابوہ. اس کا ترجمہ ہم کریں گے کہ زید اس کا باپ کھڑا ہے. تو اس میں دیکھیے قائم جو ہے یہ اس میں فاعل ہے، اور قائم یہ بتلا رہا ہے کہ ایک فعل ہے. قائم ایک اسم ہے جو قامہ فعل سے مشتق ہے، اور اس ذات کو بتا رہا ہے جس کے ساتھ یہ فعل یعنی زید، جس کے ساتھ فعل بطور حدوث قائم ہے. قیام زید کے ساتھ ہے، مگر ابے زید کے ساتھ، زید کے باپ کے ساتھ قیام یہ
یہ تو ہو گیا اسم فاعل کی تعریف۔ اب اس میں ہمیں دیکھنا ہے قائم جو ہمارا اسم فاعل ہے وہ ابوہ کو رفع دے رہا ہے، اور اگر فعل متعدی سے مشتق ہے تو فاعل کو رفع اسم فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ مفعول کو نصب بھی دیتا ہے، جیسے زید ضارب غلامہ امرا۔ اس مثال میں محل استشہار ضاربون ہے جو اس میں فاعل ہے، اس نے ابوہ اور ہمارے اس نسخے کے اندر غلامہ کو رفع دیا ہے، اور عمرن جو کہ اس کا مفعول ہے اس کو نصب دے رہا ہے۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ اب ہم ترکیب کر لیتے ہیں۔ تو والثالث اسم الفاعل، یہ الثالث مبتدا اور اسم الفاعل مرکب اضافی و خبر، وهو كل اسم، واو مستانفہ ہوا مبتدا، کل اسم مرکب اضافی و کر موصوف، اشتق فعل مجہول، اس کے اندر وہ ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، من حرف جار، اور فعل مجرور جار مجرور سے ہو کے متعلق ہوا، اشتقہ کے متعلق اول، فعل لام حرف جار، ذات موصوف، من موصولہ، قام فعل، بھی جار مجرور ہو کے متعلق، اور الفعل یہ فاعل بنے گا قام فعل کا۔ قام فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر ذاتہ کا مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر لام کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق کے دوم ہوا اشتقہ کے، اشتقہ فعل اپنے نائب فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بنے گا خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کے بعد وہ یعمل، واو مستانفہ اور ہوا مبتدا، یعمل فعل، اس کے اندر وزن پوشیدہ فاعل، عمل فعل ہی مضاف مضاف الیہ ہوگا مفعول مطلق، اور کل مصدری یہ متعلق ہوگا یعمل کو، یعمل فعل اپنے فاعل مفعول مطلق اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد فإن كان مشتقا من الفعل اللازم، فا تفصیلیہ ان شرطیہ، کان فعل ناقص، اس کے اندر وزن پوشیدہ اس کا اسم، اور مشتقاً اسم مفعول، من الفعل اللازمی یہ مل ملا کر مشتقاً کے متعلق، مشتقاً فعل اپنے نائب فاعل ہوا اور متعلق سے مل کر کانا کی خبر، کان فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر شرط، اور فا جزائیہ یرفع الفاعل یہ فعل و فاعل بمفعول ہو کر جزا، شرط میں جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ فقط اس کی ترکیب پہلے آ چکی ہے، اور یہاں تقدیری بندی نکالیں گے، اذا رفعت باسم الفاعل الفاعل فانتهي عن عمل غیرہ۔ اس کے بعد ہے مثل زید قائم ابوہ، مثل مضاف زید مبتدا اور قائم اسم فاعل، ابوہ مرکب اضافی ہو کر فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر یہ مثل کا مضاف الیہ بنے گا۔ اس کے بعد ہے وَإِن كَانَ مُشْتَقًّا مِنَ الْفِعْلِ الْمُتَعَدِّ، یہ پورا جملہ جو ہے مل ملا کر حسب سابق شرط بن جائے گا، اور فَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ یہ مل ملا کر معطوف علیہ، وَيَنْصِبُ الْمَفْعُولَ بِهِ یہ مل ملا کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ مل کر جزا ہوگا، شرط میں جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ اس کے بعد ایزن ہے، اس کی ترکیب آ چکی ہے پہلے۔ اس کے بعد مثل زید ضارب غلامہ عمرا، مثال ہوتا ہے محذوف، مثل مضاف، اور جو ہے زید مبتدا اور ضارب یہ اسم فاعل، غلام مرکب اضافی ہو کر اس کا فاعل، اور عمرا یہ مفعول، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وشرط عمله ان يكون بمعنى الحال او الاستقبال، اور اس کے یعنی اس میں فاعل کے عمل کا شرط یہ ہے کہ ان يكون بمعنى الحال او الاستقبال، کہ وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو۔ وانما شرط باحدهما، اور ان دونوں میں سے ایک کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے لیکمل مشابہتہ بالفعل المضارع، تاکہ اس کی مشابہت فعل مضارع کے ساتھ کامل ہو جائے۔ لأنه لما كان مشابها بالفعل المضارع، اس لیے کہ جب مشابہ ہے فعل مضارع کے، بحسب اللفظ لفظ کے اعتبار سے، فی عدد الحروف والحرکات والسکنات،
حروف، حرکات اور سکنات کی تعداد میں فکان حینئذ بحسب المعنی ایضا، لہٰذا وہ معنی کے اعتبار سے بھی فعل مضارع کے مشابہ ہو جائے گا۔ دیکھیے اس عبارت میں صاحب کتاب نے اس میں فاعل سے متعلق ایک بات بتلائی، اور بات یہ ہے کہ اس میں فاعل جب مفعول بہ یعنی مفعول کو بنا کر اس میں عمل کرے گا تو اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو۔ اگر اس میں فاعل حال یا استقبال کے معنی میں نہیں ہے تو پھر جو ہے مفعول بہ کو مفعول بنا کر نصب نہیں دے پائے گا۔ کیوں؟ یہ شرط کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں فاعل جو ہے یہ عامل ضعیف ہے، کمزور عامل ہے، اس کا کوئی ذاتی عمل نہیں ہے بلکہ فعل مضارع کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے وہ عمل کرتا ہے، اور فعل مضارع کے ساتھ اس کو لفظی مشابہت تو پہلے سے ہی ہے، یعنی حروف کی تعداد کے اندر یضرب کے اندر جتنے حروف ہیں اتنے حروف ضارب کے اندر بھی ہے، حرکات کے اندر بھی، سکنات کے اندر بھی، تو لفظاً جو ہے اس میں فاعل یہ فعل مضارع سے مشابہ ہے، لہذا معنن بھی ضروری ہے کہ وہ فعل مضارع کے ساتھ مشابہ ہو جائے تاکہ مشابہت تام ہو جائے، مکمل ہو جائے۔ اس لیے شرط لگائی گئی ہے تاکہ مشابہت مکمل ہو جائے اور وہ مفعول کو مفعول بنا کر نصب دے۔ ایک شرط تو یہ ہے، اور دوسری شرط جو ہے آگے صاحب کتاب بیان کرے گی، اس کو بعد میں پڑھتے والے اس کی بات کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ تو واو مستانفہ اور شرط مضاف عملی مرکب اضافہ کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا الناصبہ یکون فعل ناقص، اس کے اندر وظیفہ پوشیدہ اس کا اسم با حرف جر، معنی مضاف، الحال او الاستقبال معطوف معطوف الیہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر یکون خبر، یکون فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر تعلیل مصدر ہو کر مبتدا خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وانمش تریتا تو واو مستانفہ انما کلمہ حصر غیر عاملہ اشترط، یہ فعل ماضی مجهول، اس کے اندر وہ ضمیر نائب فاعل بأحدہما مرکب ملا کر مرکب اضافی ہو کر مجرور ہو کر یہ متعلق ہوگا، متعلق کے اول اشترط کے، پھر لام حرف جر، اور یہ کئی کے معنی میں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کئی کے بعد ان جو ہے مقدر ہوتا ہے الناصبہ، تو یکمولہ اس کو پڑھیں گے، یکمولہ فعل مضارع، اور مشابہتہ یہ مشابہت جو ہے مصدر ہے، مصدر ہونے کے ساتھ مضاف ہے، اور ہاں اس کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، اچھا آگے کر لیتے ہیں، بالفعل المضارع یہ باہر پہ جار اور فعل مضارع مرکب توصیفی ہو کر یہ مجرور ہو کر یہ مشابہت فعل سے متعلق ہو جائیں گے۔ مشابہت مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ ہا اور متعلق سے مل کر یکملو کا فاعل بنے گا۔ اس کے بعد لام حرف جر، ان مشبہ بالفعل، ہا اس کا اسم، لما یہ شرطیہ، کان فعل ناقص، اس کے اندر وہ ضمیر پوشیدہ اس کا اسم، مشابہن یہ اس میں فاعل، اس کے اندر وہ ضمیر پوشیدہ فاعل، بالفعل المضارع یہ جار مرکب توصیفی ہو کر مجرور ہو جائیں گے مشابہن کے متعلق اول، اور بحسب اللفظ یہ متعلق دوم، پھر فی حرف جر اور عدد مضاف، الحروف اور الحرکات اور السکنات یہ سب جو ہے معطوف علیہ ہو کر یہ مضاف بنیں گے عدد مضاف کا، ٹھیک ہے، مضاف نے مضاف علیہ سے مل کر یہ مجرور ہوگا، فی حرف جائے گا، جار مجرور سے مل کر متعلق دوم ہوگا مشابہن کے۔ مشابہن اپنے فاعل اور متعلقات سے مل کر کان فعل ناقص کی خبر، کان فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر شد، اس کے بعد ہے فا جزائیہ، کان فعل ناقص، اس کے اندر وہ ضمیر
پوشیدہ اس کا اسم، اور حین اسم مرکب اضافی ہو کر مفعول فی، اور بحسب المعنی ظرف مستقر ہو کر مشابہاً محذوف کے متعلق ہو کر خبر. فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جزا شرط اپنے جزا سے مل کر ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر. ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر لام کا مجرور، جات مجرور سے مل کر متعلق ہوا یکملہ سے. یکملہ فعل اپنے فاعل و متعلق سے مل کر بتاویل مصدر ہو کر لام کہہ کا مجرور، جات مجرور سے مل کر متعلق ثانی ہوا اشترط سے. اشترط فعل اپنے نائب فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یہ بات یہاں پوری ہو گئی. اب آگے دوسری شرط کو بیان کر رہے ہیں. اس میں فاعل کس سے متعلق کہہ رہے ہیں کہ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا اعتمادہ علی المبتدائی، اور اس میں فاعل کے عمل کے لیے شرط لگائی جاتی ہے. کیا شرط لگائی جاتی ہے؟ دوسری شرط اعتمادہ علی المبتدائی، کہ اس میں فاعل یہ مبتدا پر ٹیک لگائے ہوئے ہو. اس میں فاعل مبتدا پر کیا ہو؟ ٹیک لگائے ہوئے ہو. فَيَكُونُ خَبَرًا عَنْهُ، لہٰذا اس میں فاعل اس مبتدا کی خبر ہوگا. مثل المثال المذکوری، جیسے مذکورہ مثال. او علی الموصولی، یا موصول پر. فیکون صلۃ لہ، لہذا وہ یعنی اس میں فاعل اس کا صلہ ہوگا. نحو الضارب عورا فی الدار، جیسے کہ الضارب عورا فی الدار. ای الذی هو ضارب، ای الذی هو ضارب عورا فی الدار، یعنی الذی، یہ الضارب عورا فی الدار، الذی هو ضارب عورا فی الدار کے معنی میں، جس کا ترجمہ ہے جو امر کو ماننے والا ہے وہ گھر میں ہے. او علی الموصوف، یا موصوف پر. فیکون صفۃ لہ، لہذا اس میں فاعل اس کی صفت ہوگا. مثل مررت برجل ضارب ابنہ جاریۃ، جیسے کہ مررت برجل ضارب ابنہ جاریۃ، جیسے کہ میں ایسے آدمی کے ساتھ گزرا جس کا بیٹا بانی کو ماننے والا تھا. او علی ذی الحال، یا ذو الحال پر. فیکون حالا عنہ، لہذا اس سے حال ہوگا. مثل مررت بزید راکبا ابوہ، جیسے کہ مررت بزید راکبا ابوہ. او علی النفی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ گزرا میں زید کے ساتھ اس حال میں کہ اس کا باپ سوار تھا. او علی النفی، یا نفی پر. او الاستفہام، یا استفہام پر. بأن یکون قبلہ حرف النہی او الاستفہامی، اس طور پر کہ اس سے قبل حرف نفی حرف استفہام ہو. مثل ما قام ابوہ ما قائم ابوہ، جیسے کہ اس کا باپ کھڑا ہونے والا نہیں. وَأَقَائِمٌ أَبُوهُ، اور کیا اس کا باپ کھڑا ہونے والا ہے. بات یہاں پوری ہو گئی. تو دوسری شرط اس میں فاعل کے لیے اس کے عامل ہونے کے لیے، عامل نصب ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ 6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر اس کا اعتماد ہو، وہ ٹیک لگائے ہوئی ہو. یعنی جو آگے 6 چیزیں آ رہی ہے ان 6 چیزوں میں سے کوئی چیز اس کے شروع میں ہو جس کے ساتھ اس میں فاعل کا تعلق ہے. 6 چیزیں کیا کیا ہے؟ مبتدا ہے، موصول ہے، موصوف ہے، ذو الحال ہے، حرف نفی ہے اور حرف استفہام ہے. اور ہر ایک کو صاحب کتاب نے بیان کیا ہے. تو اگر اس میں فاعل سے پہلے مبتدا ہوگا تو اس میں فاعل اپنے معمولات سے مل کر اس کی خبر بن جائے گا. اگر اس سے پہلے موصول ہوگا تو اس میں فاعل اس کا صلہ بن جائے گا. اگر اس سے پہلے موصوف ہوگا تو اس میں فاعل اپنے معمولوں کے ساتھ مل کر اس کی صفت بن جائے گا. اگر اس سے پہلے ذو الحال ہوگا تو اس میں فاعل اپنے معمولات سے مل کر اس کا حال بن جائے گا. حرف نفی اور حرف استفہام کے شروع میں ہونے کی مثال ہر ایک کی مثال صاحب کتاب نے دی ہے. ایک مثال کو ہم لے لیتے ہیں اور اسی سے سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیے یہ مثال وہی جو اوپر آیا تھا.
اور مثال ہے زید ضارب ابوہ، زید قائم ابوہ، زید قائم ابوہ، یہ جو مثال آئی تھی اوپر، اس مثال کو ہم لے لیتے ہیں، یہ تو صرف فاعل والی ہے، یہ والی مثال لیتے ہیں، زید ضارب غلامہ عمرا۔ دیکھیے اس مثال کے اندر زید کیا ہے، یہ ہے مبتدا، اور ضارب اس میں فاعل ہے۔ اب اس ضارب کو ہمیں عامل ناصب بنانا ہے، اس کو ضرورت ہے کہ یہ ایک مفعول بنائے اور اس کو نصب دے، لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ یعنی اس میں فاعل حال یا استقبال کے معنی میں ہو، اور اس مثال کے اندر اس میں فاعل یہ استقبال کے معنی میں ہے، ایک شرط پائی گئی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ 6 چیزوں میں سے کوئی چیز اس کے شروع میں ہو جس کے ساتھ اس میں فاعل کا تعلق ہو رہا ہے۔ تو یہاں 6 چیزوں میں سے 6 چیزیں ہو گئی نا، مبتدا، موصول، موصوف، ذوالحال، حرف نفی، حرف نفی۔ مبتدا جو ہے یعنی زید، اس کے شروع میں ہے جس کے ساتھ اس فاعل کا تعلق ہے، لہٰذا زیدن تو مبتدا بن جائے گا، اور ضاربن اس میں فاعل اپنے معمولات کے ساتھ مل کر اس کی خبر بن جائے گا۔ اسی طرح باقی مثالوں کو بھی آپ سمجھ لیجیے۔ اب یہاں اس دوسری پہلی شرط کی تو وجہ صاحب کتاب نے بیان کر دی تھی، مگر اس دوسری شرط کی وجہ بیان نہیں کی ہے، اور دوسری شرط کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے فعل جو ہوتا ہے نا وہ مسند ہوتا ہے، صرف مسند آپ جانتے ہیں، اور اس میں فاعل جب اسم ہو گیا تو اس کے اندر اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتا ہے، تو اس کے اندر دونوں چیزیں ہو گئی ہیں۔ تو اب ضروری یہ تھا کہ اس میں فاعل کے اندر ایک جہت کو یعنی مسند کی جہت کو قوی کر دیا جائے، اسی لیے یہ شرط لگائی گئی ہے۔ وَيُشْتَرَطُ، واو مستانفہ، یشترط فعل مضارع مجہول، ایضاً کی ترکیب الگ سے کریں گے، آ چکی ہے، اور اس کے بعد اعتماد، یہ مصدر مضاف، ہاں مضاف الیہ، اعلیٰ حرف جر، المبتدا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ہو جائے گا معطوف علیہ۔ پھر اس کے بعد ہے یہاں بیچ میں ہم چھوڑ دیں گے اور آگے بڑھیں گے، او علی الموصولی فیکون، او علی الموصولی، تو او حرف عطف اور اعلیٰ حرف جر الموصول یہ ہو جائیں گا معطوف اول۔ پھر اس کے بعد جو ہے او حرف عطف اور اعلی الموصوفی یہ معطوف دوم، پھر اس کے بعد او حرف عطف اور اعلیٰ ذی الحالی یہ معطوف ثم، پھر او حرف عطف اور اعلی النفی او استفہامی یہ معطوف علیہ ہو کر اعلیٰ کا مجرور ہو کر یہ بن جائے گا معطوف چہارم۔ تو معطوف علیہ اپنے چاروں معطوفاتوں سے مل کر یہ بنے گا، متعلق ہوگا جو اعتماد مصدر ہے یہاں پر، اس اعتماد مصدر سے متعلق ہوگا، ٹھیک ہے۔ اعتماد مصدر اپنے مضاف علیہ متعلق سے مل کر نائب فاعل ہوگا، یشترط کا، یشترط فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو جائے گا۔ اب ان کے درمیان جو 4 جملے آئے ہیں، فیکون خبرا عنہ، فیکون صلۃ لہ، فیکون صفۃ لہ، اور فیکون حالا عنہ، یہ 4 جملے آئے ہیں، ان کی ترکیب کیسے ہوگی؟ تو پہلا جملہ ہے فیکون خبرا عنہ، فا یہ فصیح ہے، یہ یکون فعل ناقص، اس کے اندر وزن پوشیدہ اس کا اسم، اور خبرا یہ مصدر، عنہ اس مصدر سے متعلق ہو جائے گا، مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ بن جائے گا خبر فعل ناقص کی، فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبر ہو جائے گا۔ باقی مثالوں کی بھی ترکیب اسی طرح کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم مثال کو چھوڑتے ہوئے یہ اس آخری جملے کی ترکیب کر لیتے ہیں، اس کے بعد مثال کی ترکیب کریں گے۔ بِأَن يَكُونَ قَبْلَهُ حرف النهی او نفی او الاستفہامی، یہ پورا جملہ یہاں کی عبارت محذوف ہے چونکہ اس کا عطف اوپر ہو رہا ہے، اس کا تعلق اوپر سے ہے، تو پورا جملہ ہے وَيُشْتَرَطُ اعْتِمَادُهُ عَلَى النَّفِي او الاستفہامی بِأَن يَكُونَ قَبْلَهُ حرف النهی والاستفہامی۔ تو اشترط فعل واجب مجہول
اور اعتمادہ مصدر مضاف و مضاف الیہ علی النفی والاستفہامی مصدر سے متعلق، مصدر اپنے مضاف الیہ متعلق سے مل کر یشترط کے نائب فاعل، اور اس کے بعد با حرف جر الناصبہ اور یکون یہ فعل ناقص قبلہ مرکب اضافی ہو کر واقع محذوف کے متعلق ہوا، اور اس کی محذوف ہو کر جو ہے یکون فعل ناقص کی خبر، اور حرف النفی اور اول استفہامی مرکب اضافی کر یکون فعل ناقص کی اسم، یکون فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر متعلق مصدر ہو کر با کا مجرور جار مجرور سے مل کر یشترط فعل سے متعلق، یشترط فعل مجہول اپنے نائب فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو یہاں اس عبارت کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد جو ہے مثال کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آیا تھا کہ مثل المثال المذکور، مثال مبتدا محذوف مثل مضاف المثال المذکور مرکب توصیفی ہو کر مضاف الیہ مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ مثال مبتدا محذوف کی خبر بن جائے گی۔ اس کے بعد ہے نحو الضارب عمرا فی الدار، تو یہاں مثال مبتدا محذوف مانیں گے، اور نحو مضاف اور الف لام اسم موصول اور ضارب اسم فاعل، اس کے اندر وزن میں پوشیدہ فاعل، اور عمرن جو ہے یہ بن جائے گا مفعول بھی، اسم فاعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر صلہ موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا، اور فی الداری یہ ظرف مستقر اور خبر مبتدا ہونے کا سے مل کر مفسر، اور ای الذی و ضارب عمرا فی الداری، ای حرف تفسیر الذی اسم موصول ہوا مبتدا ضارب اسم فاعل اس کے اندر وزن میں پوشیدہ فاعل، اور عمرا مفعول بھی، اور فی الدار اسی سے متعلق اسم فاعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر خبر مبتدا ہونے کا سے مل کر صلہ موصول صلہ سے مل کر یہ بن جائے گا کیا کہتے ہیں پر، اور پھر جو ہے یہ بن جائے گا تفسیر، مفسر اپنی تفسیر سے مل کر یہ بن جائے گا نحو کا مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف کی خبر۔ اس کے بعد ایک اور مثال ہے کہ مثل مررت برجل ضارب ابنہ جاریۃ، مثال مبتدا محذوف مثل مضاف مررت فعل و فاعل اور با حرف جر رجل موصوف اور ضارب یہ اسم فاعل اور ابنہ مرکب اضافی ہو کر فاعل اور جاریۃ مفعول بھی، اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر صفت موصوف اپنے صفت سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ مررت سے متعلق ہوگا، مررت فعل فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا مثل مضاف الیہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے مثل مررت بزید راکبا ابوہ، مثال مبتدا محذوف مثل مضاف مررت فعل و فاعل با حرف جر اور زید ذوالحال راکبا اسم فاعل اور ابوہ مرکب اضافی اور فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوا مررت سے، مررت فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر مثل مضاف الیہ ہوا۔ اس کے بعد ایک اور آخری مثال ہے مثل ما قائم ابوہ و اقائم ابوہ، مثال مبتدا محذوف مثل مضاف ما حرف نفی اور یہ غیر عامل ہے قائم اسم فاعل مبتدا اور ابوہ مرکب اضافی ہو کر قائم کا فاعل، اور قائم جو ہے یہ کیا کہتے ہیں خبر قائم مقام ہے، تو مبتدا اپنے خبر سے مل کر معطوف علیہ، پھر واو حرف عطف اور حمزہ استفہامیہ غیر عاملہ اور قائم یہ قائم ابو حسب سابق مبتدا خبر ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مثل ہوگا مضاف الیہ، اور مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا نحو کا مضاف الیہ، نحو مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف خبر، مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا۔ آگے کہہ رہے کہ وَإِن كَانَ وَإِن فُقِدَ فِي اسم الفاعل أحد الشرطين المذكورين، اگر مفقود ہو جائے اسم فاعل میں دونوں مذکورہ شرطوں میں سے کوئی ایک شرط فلا يعمل اصلا، تو وہ بالکل عمل نہیں کرے گا، بل يكون حينئذ مضافا الى ما بعده، بلکہ اس وقت وہ اپنے ما بعد کی طرف مضاف ہوگا۔ مثل مررت بزید ضارب عمر، جیسے کہ مررت بزید ضارب عمر امس، تو یہ بالکل واضح ہے، دونوں شرطیں جو بتائی گئی ہیں وہ شرطیں ضروری ہیں اسم فاعل کی عامل ناصب ہونے کے لیے۔ اگر دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو پھر اسم فاعل یہ عامل نہیں بنے گا، بلکہ وہ اپنے ما بعد کی طرح مضاف ہوگا۔ جیسے مثال لیا انہوں نے مررت بزید ضارب عمر امس، اب دیکھیے ضارب یہاں پر جو ہے
ہمارا محل استشہاد ہے، اس میں فاعل ہے، اور چونکہ یہاں حال یا استقبال کے معنی میں نہیں ہے، اس لیے یہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ تو دونوں شرطوں میں سے ایک شرط یعنی مبتدا والی شرط تو پائی جا رہی ہے اس لیے کہ زید ہے اس سے پہلے 6 چیزوں میں سے، مگر دوسری شرط اور وہ یہ کہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو اس میں فاعل، وہ یہاں نہیں پائی جا رہی، اس لیے کہ یہاں امس جب لگا دیا تو امس نے اس کو ماضی کے معنی میں کر دیا، اس لیے یہ ضارب جو ہے امر پر عمل، امر جو ہے امر کو مفعول بنا کر نصب نہیں دے رہا ہے، بلکہ یہ امر کی طرف مضاف ہو جا رہا ہے۔ ترکیب کر لیتے ہیں ہم، واو استنافیہ ان شرطیہ اور فقید فعل ماضی مجہول اور فی اسم الفاعل اسی سے متعلق ہوا، اور احد مضاف الشرطین المذکورین مرکب توصیف کو مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر یہ بن جائے گا شرط، اور فلا یعمل اصلا یہ پورا جملہ بنے گا جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ اس کے بعد ہے بل یکون حینئذ، بل یہ حرف عطف، یکون فعل ناقص، اس کے اندر وہ ضمیر پوشیدہ اس کا اسم، حینئذ مرکب اضافی ہو کر مفعول فی، اور مضافاً اسم مفعول، الی حرف جر ما موصولہ بعد مرکب اضافی ہو کر یقع فعل محذوف کا مفعول فی، اور یقع کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، یقع فعل اس کے اندر پوشیدہ ضمیر ہوا فاعل، اور مفعول فی سے مل کر ما موصول کا صلہ، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ لا کے مجرور، جا اپنے مجرور سے مل کر مضافاً شبہ فعل سے متعلق، مضافاً شبہ فعل اپنے نائب فاعل ہوا اور متعلق سے مل کر یکون فعل ناقص خبر، فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے مثل مررت بزید ضارب عمر امس، مثال مبتدا محذوف، مثل مضاف، مررت فعل و فاعل بحرف جر، زید موصوف، اور ضارب یہ مضاف اور عمر یہ مضاف الیہ، لیکن تو مضاف الیہ اس میں فاعل مضاف بن رہا ہے، مضاف نے مضاف الیہ سے اچھا امس جو ہے مفعول فی، مضاف نے مضاف الیہ اور مفعول فی سے مل کر زید کی صفت، زید موصوف نے صفت سے مل کر واقع مجرور، جا مجرور سے مل کر مررت سے متعلق، مررت فعل و فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مثل کا مضاف الیہ، مثل مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مثال ہو مبتدا محذوف کی خبر۔ آگے دیکھیں وَإِن كَانَ اسم الفاعل معرفا باللام يعمل فيما بعده في كل حال، کہہ رہے کہ اگر اسم فاعل معرف باللام ہو تو اپنے بعد میں عمل کرے گا فی کل حال ہر حال میں، سواء كان بمعنى الماضی او الحال او الاستقبال، خواہ وہ ماضی کے معنی میں ہو یا حال کے معنی میں ہو یا استقبال کے معنی میں ہو، وسواء كان معتمدا على احد الامور المذکورة او غیر معتمد، خواہ وہ مذکورہ امور پر ٹیک لگائے ہوئے ہو یا ٹیک لگائے ہوئے ہو، کسی سے کوئی مطلب نہیں، بہر کیف وہ عمل کرے گا، مثل الضارب امرا الآن او امسی او غدا ہوا زید۔ تو یہاں اس فاعل سے متعلق ایک بات انہیں بتائی ہے کہ ہم نے جو دو شرطیں بتائی ہیں یہ اس شکل میں ہے جبکہ وہ معرف باللام نہ ہو، اگر وہ معرف باللام ہوتا ہے اس میں فاعل تو اس وقت وہ عامل بن جائے گا، خواہ مذکورہ دونوں شرطیں پائی جائیں یا نہ پائی جائیں۔ اب یہ معرف باللام سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں معرف باللام سے لام تعریف مراد نہیں ہے، اس لیے اگر لام تعریف ہوگا تو دونوں شرطیں اس کے لیے ضروری ہے۔ پھر معرف باللام سے کیا مراد ہے؟ تو معرف باللام سے مراد ہے لام موصولہ، اگر اس میں فاعل پر لام موصولہ ہوتا ہے تو اس کو عامل بننے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ مثال سمجھیں گے ہم، مثال لیا صاحب کتاب نے کہ الضارب عمرا الآن او امسی او غدا، اس کو کسی ایک کو لے لیتے ہیں، ہم الآن کو لے لیتے ہیں، الضارب عمرا الآن ہوا زید، یہ اصلی مثال ہے۔ محل استشہاد اس میں ہمارا الضارب ہے، الضارب اس میں فاعل ہے اور اس پر جو ہے الف لام جو ہے موصولہ ہے، تو اب یہ دیکھیے کوئی شرط نہیں پائی جا رہی ہے، نہ تو یہاں اس سے پہلے مبتدا ہے جس پر ٹیک لگائی ہوئی ہو اور باقی 5 چیزیں بھی نہیں ہیں،
اور اس کے علاوہ دوسری شرط یعنی وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو وہ بھی نہیں پائی جا رہی ہے، اس لیے کہ امس کو لے لیں گے تو یہ ماضی کے معنی میں ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں فاعل اپنے مفعول امرن کو نصب دے رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں فاعل جو ہے معرب باللام یعنی اس پر لام موصولہ داخل ہے۔ بات یہاں پوری ہو گئی، تو ترکیب کر لیتے ہیں ہم۔ واو مستانفہ اور ان شرطیہ کان فعل ناقص اسم الفاعل مرکب اضافی ہو کر اس کا اسم، اور معرفاً اس میں مفعول باللام متعلق ہو کر یہ بن جائے گا خبر، ملا کر کان فعل ناقص کی، کان فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر شرط، اور یعمل فعل اس کے اندر وزن پوشیدہ فاعل فی حرف جر اور ما موصولہ بعدہ مرکب اضافی ہو کر یقع محذوف کا مفعول فی، یقع محذوف اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر صلہ، موصول صلہ سے مل کر مجرور، جا اپنے مجرور سے مل کر یعمل سے متعلق، اور فی کل حال یہ بن جائے گا متعلق دوم، فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر جزا، شرط اپنے جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ اس کے بعد سواء کان بمعنی الماضی او الحال او الاستقبال، سواء بمعنی مستبن اس میں فاعل ایک خبر مقدم، کان فعل ناقص اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا اسم، بحرف جر معنی مضاف، اور الماضی او الحال الاستقبال معطوف علیہ ہو کر مضاف الیہ ہوا، معنی کا معنی مضاف علیہ سے مل کر مجرور، بحرف جر کا جر اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقبل کان خبر، کان فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر بن جائے گا مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ پھر واو حرف عطف اور سواء یہ خبر مقدم کان فعل ناقص معتمد اسم فاعل اس کے اندر وزن پوشیدہ فاعل اعلی حرف جر، اور احد الامور المذکورۃ مرکب توصیف کے مضاف علیہ، مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مجرور، جا اپنے مجرور سے مل کر معتمد سے متعلق، معتمد اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر معطوف علیہ۔ پھر واو حرف عطف اور غیر معتمد مرکب اضافی کر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر کان فعل ناقص کی خبر، کان فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر مبتدا مؤخر، خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر سے مل کر یہ بنے گا جملہ فعلیہ خبری، جملہ فعلیہ ہو گیا، تو جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف بن جائے گا، اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر معطوفات سے مل کر جملہ معطوفہ بن جائے گا۔ اس کے بعد مثال لگی ہے مثلو الضارب، مثال مبتدا محذوف اور الف لام موصولہ ضارب اسم فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل اور امرن یہ مفعول بھی۔ اس کے بعد ہے الآن او امس او غدن، یہ سب معطوف بن جائیں گے، معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر مفعول فی ہو جائے گا، اور اس میں فاعل اپنے فاعل مفعول فی اور مفعول فی سے مل کر صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا، اور ہوا زیدن جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر مثلو کو مضاف الیہ۔ آگے ہے اعلم ان اسم الفاعل الموضوع للمبالغۃ، جان لیجئے کہ اسم فاعل جس کو وضع کیا گیا ہو مبالغہ کے لیے، کذراب و ضروب و مضراب، جیسے کہ ضراب و ضروب اور مضراب، جس کے معنی ہے بمعنی کثیر الضرب، بہت زیادہ مارنے والا، وعلامۃ و علیم بمعنی کثیر العلم، اور علامہ اور علیم جو کہ زیادہ جاننے والے کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد ہے وحذر بمعنی کثیر الحذر، اور حذر جس کے معنی ہے زیادہ ڈرنے والا۔ تو یہ جتنے سارے اسم فاعل کے صیغے ہیں جو مبالغہ کے لیے وضع کیے گئے ہیں، کہہ رہے ہیں مثل اسم الفاعل الذی لیس للمبالغۃ فی العمل، اس اسم فاعل کی طرح ہے جو الذی لیس للمبالغۃ فی العمل، جو عمل میں مبالغہ کے لیے نہیں ہے۔ وَإِن زَالَتِ الْمُشَابَهَةُ اللَّفْظِيَّةُ بِالْفِعْلِ، کہہ رہے کہ اگرچہ وہ اسم فاعل جو مبالغہ کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اگرچہ ان سے لفظی مشابہت فعل کے ساتھ ختم ہو گئی ہے، لفظاً یہ فعل کے ساتھ مشابہ نہیں ہے، لیکنہم جعلوا ما فیہا من زیادہ المعنی قائما مقام ما زال من المشابہت اللفظیۃ، لیکن نحات نے اس میں معنی مصدری کی زیادتی کو مشابہت لفظیہ کے قائم مقام بنا دیا ہے۔ اس پوری عبارت کے اندر دو مختصر سی باتیں صاحب کتاب نے بتائی ہے۔ پہلی یہ بات بتائی ہے کہ دیکھیے اسم فاعل کے بہت سارے صیغے ہیں جس کے اندر جس کو جو ہے
مبالغہ کے لیے وضع کیا گیا، ان کے اندر معنی مصدری کی زیادتی ہوتی ہے، اور یہ جو ہے اوزان سماعی ہے، ہم نے اہل عرب سے ایسا ہی سنا کہ اس کو مبالغے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چند مثالیں ہیں، جیسے ضراب ہے، بہت زیادہ ماننے والا ہے، ضروب ہے، علامہ ہے، یہ سب جو ہے اس میں فاعل، مگر ان کے اندر معنی مصدری کی زیادتی ہے، جس وجہ سے اس کو اس میں مبالغہ کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے سیم وہی عمل کریں گے جو وہ اس میں فاعل کرتا ہے جس کے اندر مبالغہ کے معنی نہیں ہے، یعنی کہیں گے جو ہے یہ اس میں فاعل ہی کی طرح عمل کرتے ہیں، اور اگر ان کو کسی کو مفعول بنا کر نصب دینا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط پائی جائے۔ ایک تو یہ کہ جو ہے وہ اشیاء ستہ پر اعتماد لیے ہوئے ہوں، اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر حال یا استقبال کے معنی ہوں، یہ شرطیں پائی جائیں گی۔ بات بالکل واضح ہے۔ اب ایک سوال یہ ہوگا کہ دیکھیے، آپ نے کہا تھا کہ اس میں فاعل یہ لفظاً فعل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، معنی بھی مشابہت رکھتا ہے، تبھی تو عامل قوی بنے گا۔ تو جب یہ مبالغہ، اس میں مبالغہ جو ہے، اس میں فاعل جس کے اندر معنی مصدری کی زیادتی ہوتی ہے، اس کے اندر آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے فعل کے ساتھ لفظاً مشابہت زائل ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ جیسے علامہ ہے، ضرابہ ہے، مضراب ہے، تو بالکل الگ ہے، فعل کے ساتھ کسی بھی درجے جو ہے ان کی لفظاً مشابہت نہیں ہے، تو پھر ان کو تو عامل نہیں ہونا چاہیے تھا، عامل ضعیف ہو گئے تو کرے کہ نہیں، عامل ضعیف نہیں، ایک اگرچہ فعل کے ساتھ ایک مشابہت ختم ہوئی ہے مگر دوسری مشابہت پائی گئی، اور معنی مصدری کے اندر، ان کے معنی مصدری کے اندر جو ہے اضافہ ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ تو اہل نحو نے، نحات نے اس معنی مصدری کی زیادتی والی صفت کو قائم مقام کر دیا ہے لفظی مشابہت کی۔ تو ہم کہیں گے کہ اگرچہ ان کے اندر ایک چیز کمی پائی گئی لیکن دوسری چیز جو ہے دوسری حیثیت سے فعل کے ساتھ مشابہ ہو گئی، اس لیے جو ہے یہ عامل بنے گی۔ بات میں پوری ہو گئی۔ اعلم یہ فعل امر، انت ضمیر اس کے اندر پوشیدہ فاعل، ان حرف مشبہ بالفعل، اور اسم الفاعل مرکب اضافی کا موصوف، الموضوع اسم مفعول، اور للمبالغتی اسی سے متعلق ہو جائے گا، اسم مفعول نائب فاعل ہوا، متعلق سے مل کر صفت، موصوف نے صفت سے مل کر ان حرف مشبہ بالفعل کا اسم۔ اس کے بعد ہے مثالیں ہیں، تو ان مثالوں کو ہم چھوڑ کر آگے بڑھیں گے۔ مثل اسم الفاعل، یہ اصل جملہ اعلم ان اسم الفاعل الموضوع للمبالغتی مثل اسم الفاعل، یہ اصل جملہ ہے۔ تو مثل مضاف اور اسم الفاعل مرکب اضافی ہو کر موصوف، اور الذی اسم موصول، لیس فعل ناقص اس کے اندر وہ ضمیر پوشیدہ اس کا اسم، للمبالغتی ظرف مستقر ہو کر خبر، لیس فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت، موصول اور صفت سے مل کر یہ بنے گا مثلوں کے مضاف الیہ، اور فی العملی یہ مثلوں کے متعلق، مثل مضاف اپنے مضاف الیہ متعلق سے مل کر ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے مل کر اعلم کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اب یہاں جو مثالیں تھیں ان کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ کا ضراب، اس سے پہلے مثال مبتدا محذوف ہوگا، کاف حرف جر، اور ضراب، ضروب اور مضراب یہ معطوف علیہ کو ذوالحال، اور با حرف جر معنی مضاف کثیر بمعنی کثیر الضرب، کثیر الضرب مرکب اضافی ہو کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر معطوف علیہ۔ اس کے بعد وعلامۃ وعلیم بمعنی کثیر العلم، اسی طرح مل ملا کر معطوف اول، اور کیا کہتے ہیں دوسرا معطوف جو ہے حضر بمعنی کثیر الحضر، یہ جو ہے دوسرا معطوف بنے گا۔ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر کاف کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگا مثال مبتدا محذوف کی خبر۔ اس کے بعد وَإِن زَالَتِ الْمُشَابَهَةُ، واو اصلیہ، ان جو ہے حرف شد، اور زالت فعل، المشابہۃ المشابہۃ مصدر موصوف، اور اللفظیۃ صفت،
اور والفعل مصدر سے متعلق، مصدر نسبت متعلق سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر مستدرک منہ، لیکن حرف مشبہ بالفعل ہم اس کا اسم، اور جعلوا فعل و فاعل، ما موصولہ اور فی جار مجرور کے متعلق، ہوگا وقع فعل سے جو یہاں مقدر ہے، اس کے وقع فعل اس کے اندر ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور من حرف جر اور زیادت العلم مرکب اضافیوں کے مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق دوم وقع فعل مقدر کی، وقع فعل مقدر اپنے فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر ما اسم موصول کا صلہ، ما اسم موصول سے ملے گا، جعلوا کا مفعول اول بنے گا، اور قائمن جو ہے اس میں فاعل اس کے اندر ضمیر پوشیدہ فاعل، اور مقام مضاف، ما موصولہ زال فعل، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اور من حرف جر اور المشابہۃ اللفظیۃ مرکب توصیفیوں کے مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر زال سے متعلق، زال فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ مقام کا مضاف الیہ ہوگا، مقام مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا قائمن کا، قائمن اس میں فاعل اپنے مفعول فی سے مل کر مفعول دوم ہوا جعلوا فعل کا، جعلوا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر لیکن حرف مشبہ بالفعل کی خبر، لیکن حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے مل کر ہوا مستدرک، مستدرک سے مل کر جملہ مستدرکہ ہوا۔